بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ناظرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے دنیا کا علیہ السلام کی امت سے پیدا فرمایا اور آقا کی بارگاہ سے تعلق اور نسبت رکھنے والے ان پاکیزہ اور صاحب تقویٰ اللہ کے اولیاء مقبولین بارگاہ کی ذات کے ساتھ نسبت و تعلق رکھنے والوں میں پیدا فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے اس میں ان خاص لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو مالک نے اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرمایا۔ اور جن کو قرب الہی نصیب ہو ان کو مالک الملک دنیا میں بھی عزتیں بخشتا ہے اور آخرت میں مالک الملک نے عزتیں انہی لوگوں کے لیے رکھی ہیں اور ان کے صدقے میں باقی مومنین کو بھی عزتیں میسر آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ ربیع الثانی حضور و افراد ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ مالک الملک نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو کہ اللہ رب العزت کے جو اولیاء ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ خوف اور حزن ان کی زندگی میں نہیں آتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان
صاحب تقویٰ بنے، یعنی ساری زندگی تقویٰ خدا بندی کی بسر فرمائے۔ لهم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ جو وہ وعدہ فرماتا ہے وہ پکا وعدہ ہوتا ہے۔ ومن اوفی، زیادہ وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے اپنے وعدے کی وفا کرنے میں؟ من اللہ، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون وعدہ وفا کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا ہمارے بزرگ ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ دائرہ اولیاء میں شامل ہونا سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ بندے کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے ان پاکیزہ نفوس میں شامل کر لے جن کو تقویٰ سے آراستہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس پورے طبقہ اولیاء متقین کا تذکرہ مالک الملک نے فرمایا۔ اس میں سارے اولیاء جن کی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ اس وقت قائم ہوئی، وہ سارے شامل ہیں۔ لیکن آج میں صبح اس ہستی کی سیرت و کردار اور ان کی عظمتوں کے حوالے سے کروں گا، جن کو غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے نام سے بچہ بچہ جانتا ہے۔ آپ کی پیدائش 470 ہجری میں اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ 470 ہجری کی یکم رمضان مبارک میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 561 ہجری 11 ربیع الثانی آپ کا وصال ہوا۔ داتا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 465 ہجری میں، اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 ہجری میں۔ آپ کے وصال کے تقریباً 5 سال بعد اللہ رب العزت نے تو آپ کو کمالات، عظمتیں، علمی مرتبہ و مقام، استغناء اور اخلاقیات کے اوصاف سے جو متصف فرمایا وہ درجہ کمال۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سید موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر امۃ الجبار سیدہ شوائب۔ آپ کی نسبت نسب کے حوالے سے والد گرامی کی طرف سے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نسبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ گویا آپ نجیب الطرفین ہیں، والد گرامی کی طرف سے بھی اور والدہ مائدہ کی طرف سے آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ نسبت و تعلق رکھتے ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ ذاتی کردار اور سیرت کے حوالے سے آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، جیسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے درمیان بلند درجہ رکھتے ہیں، اس طرح اولیاء میں اللہ نے آپ کو خصوصی مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اب یہ نسبی فضیلت ہے آپ کی، اور آپ کا اپنا سیرت و کردار بھی نقطہ کمال پر ہے، اور نسب کے اعتبار سے بھی آپ کو اللہ نے خصوصی اعزاز بخشا ہے۔ اور جب یہ نسبی اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ تعلق ہونے کی بنیاد پر جب اس نسبت کو دیکھتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے بندوں میں اس کا بہت لحاظ رکھا جاتا ہے۔ نسبی فضیلت بھی بہت مقام رکھتی ہے، سیرت و کردار بھی اپنی جگہ پہ مقام رکھتا ہے۔ اللہ کو اس نسب کا بھی حیا ہے، اور انسان کی سیرت و کردار کا بھی بڑا حیا ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نسبت اور تعلق رکھنے والے شہر مدینہ کی نسبت اتنی عظیم ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اراد بأہل المدینہ سوءا یذوبہ اللہ کما یذوب البر فی الماء، کہ جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اس کو اس طرح جلا دے گا جس طرح نمک پانی میں حل ہو جائے گا۔ تو یہ نسبت اللہ کی نظر میں بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو آپ کو والدین کی طرف سے بڑا شرف نسبی بھی حاصل ہے، اور اپنے سیرت و کردار کے اعتبار سے حسب بھی آپ کا کمال ہے۔ تو آپ حسب و نسب میں دونوں میں یکتا ہستی ہے۔ آقا علیہ السلام کی آل بیت اتفاق، ان کو آپ کی ذات کے ساتھ نسب کا تعلق ہے، اس کے ساتھ اگر حسب بھی مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہم جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے، پہلے پیدا ہوئے، تو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ انسان
کی زندگی کا آغاز اس پیدائش سے شروع ہوتا ہے، تو یہ تصور درست نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں آنے سے پہلے بھی بہت عرصہ گزرا ہے پیچھے، جب ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ کئی لوگ آتے یہاں دنیا میں کسب کرتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ کئی روحیں وہ ہوتی ہیں جو دنیا میں آنے سے بھی پہلے مرتبہ کمال پر فائز ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مادرزاد ولی بنایا، یعنی جہاں دنیا میں تشریف لانے کے بعد مرتبہ ولایت پر فائز نہیں ہوئے، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے مرتبہ ولایت پر فائز ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ یکم رمضان مبارک میں آپ کی ولادت ہوئی، تو مسلمانوں کا دن کو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی والدہ واحدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو دن میں دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے دودھ پینے سے جیسے مسلمان دن کو روزہ رکھتے اس طرح آپ پیدائش کے ساتھ یکم رمضان کو ولادت ہوئی، پورا مہینہ آپ نے دن میں دودھ نہیں پیا۔ یہ کیا کمال ہے! گویا مومنین کے تو بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اب کئی لوگ جو ہے وہ بچوں کو تربیت اس انداز میں نہیں کرتے، کہتے ہیں ابھی بچے ہیں، لیکن بچپن سے اگر تربیت اس انداز میں کی جائے، آپ کو تو خیر مادرزاد اللہ نے مرتبہ ولایت عطا کیا، لیکن مومنین کے بچوں کو بھی تربیت اسی انداز میں کی جاتی ہے کہ وہ جس گھرانے میں ہیں وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر اپنی اخلاقیات کو اسی نہج پر استوار کرتے ہیں جس نہج پر ان کے والدین ہیں۔ آقا علیہ السلام بہتر اخلاق ہیں، انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ ہمارے دین میں اخلاقیات بیس ہے، اخلاق حسنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں یقیناً اس خاطر بھیجا گیا ہوں کہ میں لوگوں کو مکارم اخلاقیات کا اتمام لا دین لمن لا اخلاق له، اس کو اخلاق نصیب نہیں ہوا اس کا کوئی دین نہیں۔ دین نام ہی اخلاقیات ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس سے خالی ہو گئے، حالانکہ دین سارا نام ہی اخلاقیات ہے۔ کوئی شخص نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج عمرے کرے، عبادات کرے، قیام اللیل کرے، رات کو تہجد گزار ہو، تہجد پڑھے، لیکن اس میں اخلاق نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دین نصیب نہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے۔
لیکن اس کے پڑوسی اس کے کردار سے تنگ ہے، اس کی تکالیف، اس کی زبان سے کوئی بچ نہیں پاتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے یا فی النار، وہ دوزخ میں جائے، یعنی قیام اللیل اور روزے سارے برباد ہو جائیں گے۔ اس کا اعتبار ہی اللہ کی بارگاہ میں تب ہوگا جب انسان کی اخلاقیات ہو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری اور دیانت داری نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں۔ اور لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ وفا نہیں کرتا اس کو دین نصیب نہیں۔ اب ہم اگر اپنی سیرت و کردار کو دیکھتے ہیں تو اخلاقیات نام کی ہمارے اندر کوئی شے نہیں رہ گئی، اور جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ اخلاقیات محمدی کا پیکر ہے۔ آقا علیہ السلام نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں کیا، اور ہم ماننے والے اس نبی کے ہیں جو شاید ہی کبھی سچ بولتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ آقا علیہ السلام نے کبھی وعدہ نہیں توڑا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اور ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ یہ وعدے کون سے، کوئی قرآن و حدیث ہوتی ہے؟ وعدے قرآن و حدیث ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ سستی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ والدہ مائدہ سے اجازت لے کر آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تو آپ علم کی طلب میں، طلب علم میں گھر سے نکلے تو والدہ نے ایک ہی نصیحت فرمائی، بیٹے آپ نے ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ ہم ان کے غلام ہیں، ان کی بارگاہ سے نسبت، ان کی ذات کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کردار کو اپنائیں جو ہمارے محبوبوں کا کردار ہے۔ والدہ والدہ نے ایک ہی نصیحت فرمائی، والد کی طرف سے جو کچھ مال میسر آیا تھا وہ اشرفیوں کی شکل میں آپ کے لباس میں سی دیے اور رخصت فرما کر ایک نصیحت کر کے اللہ کے حوالے کر دیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں نے صرف یاد دلانا ہے کہ جن کی ذات کے ساتھ آپ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اگر اخلاق محمدی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئے تو کیا تعلق ہے ہمارا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہمیں آپ کی ذات کے ساتھ تعلق اس انداز میں اختیار کرنا ہوگا کہ ہمارے اخلاقیات کم از کم کسی حوالے سے تو بارگاہ مصطفی کے ساتھ ملتے ہو۔ حضور غوث الحسن کی ہم 11ویں مناتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمارا سیرت و کردار بھی تو ان کے ساتھ ملنا چاہیے۔ میں نے صرف اس کی طرف توجہ دی کہ آپ کا سیرت و کردار کیا ہے۔ اب ہم تو
ٹکے ٹکے کی خاطر میں نے آیت مبارکہ جو پڑھی اس میں مالک الملک نے فرمایا لَهُ مُلْكُ الشَّرَفِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں والآخرت، اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دنیا میں عطا کرتے ہیں